نہیں کرتا۔ کہنے لگی نکاح ہم گاؤں میں جا کے کریں گے، میں اپنے گھر میں۔ میں نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ کہنے لگی بس اتنی کافی ہے۔ بہرحال میں 4 دن کا کہہ کر آفس سے چھٹی لے کر آ گیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھ صرف کامران کو لے کر گیا تھا کیونکہ وہی میرا ایک دوست تھا۔ 10 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم ثانیہ کے گاؤں پہنچے۔ ثانیہ شاید اپنی والدہ کو بتا چکی تھی، اس لیے 2 دن میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ لیکن اس کے میکے میں ایسا کوئی ماحول نہیں تھا کہ ہمیں وقت ملتا، اس لیے نکاح کے دوسرے دن میں واپس اسے شہر لے آیا کیونکہ اس کی بھی نوکری کا مسئلہ تھا اور میری بھی۔ تب تک بڑی بیوی کی بھی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی۔ ثانیہ کو میں نے ایک خوبصورت سا لباس لا کر دیا جو اس نے پہنا اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بارش ہوئی لیکن آج مجھے کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ اب وہ میرے نکاح میں تھی۔ میں نے کہا کہ یہ مونسون کا موسم تو ہمارے لیے بڑا ہی اچھا ثابت ہوا ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ میں نے اپنی اماں کی پرانی سونے کی انگوٹھی اسے پہنائی جو اسے کچھ خاص پسند تو نہیں آئی، لیکن جب اس نے پہن لی تو تب میں سوچ رہا تھا کہ تعریف میں کیا کہوں۔ بہرحال اس کے بال تو ایسے نہیں تھے جن کی تعریف کر سکتا، نہ ہی اس نے ہاتھوں پہ مہندی لگائی تھی، نہ ہی ماتھے پر بندیا، نہ زیورات پہنے تھے۔ البتہ میک اپ کیا ہوا تھا اور شاید میرے منہ سے بہت کچھ سننا چاہتی تھی، اور میرا دماغ اس وقت بالکل خالی تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا دیکھو میں بہت ہی سیدھا سادہ سا انسان ہوں، مجھے شاعری نہیں آتی۔ میری بات سن کر اس نے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور کہنے لگی کیا صرف شاعروں کی شادی ہوتی ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی، جب تک تم میری تعریف نہیں کرو گے میں تمہیں اپنے پاس بھی نہیں آنے دوں گی۔ میں نے کہا ثانیہ تم بہت خوبصورت ہو۔ کہنے لگی آپ بھی۔ میں نے کہا اور کیا بس خوبصورت ہو؟ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی جانب کھینچا، لیکن اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فاصلہ برقرار رکھا۔ کہنے لگی اتنی سی تعریف نہیں چلے گی۔ میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگی کچھ بھی کہہ دو، میرے بالوں کے بارے میں، میری آنکھوں کے بارے میں۔ میں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنے لگا جو نہ تو غلافی تھی، نہ ہی بڑی بڑی تھی، نہ ہی کوئی گہرے سمندر کی طرح گہری تھی، بس چنی منی سی آنکھیں تھیں۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں تعریف کیا کروں۔ میں نے کہا تمہاری آنکھیں ایسی ہیں جیسے کسی غریب کی کٹیا میں جلتا ہوا لالٹین۔ ایک تو میں ویسے بھی اس قسم کا لڑکا ہی نہیں تھا جو تعریفیں کرتا، اوپر سے آج تک کبھی کسی لڑکی سے فری بھی نہیں ہوا تھا جو ایسا کوئی تجربہ ہوتا کہ لڑکیوں کو کس قسم کی باتیں پسند ہیں یا وہ کس قسم کی باتیں سن کے خوش ہوتی ہیں۔ میری تعریف شاید ثانیہ کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگی یہ کیا مطلب ہے، یہ کیا تعریف ہوئی؟ میں نے کہا اور کیا تعریف کروں، دیکھو غریبوں کی تعریفیں ایسی ہوتی ہیں۔ اچھا لائٹ آف کر دوں؟ میری بات سن کے وہ بھڑک کے بولی تمہیں بڑی جلدی ہے لائٹ آف کرنے کی؟ چلو تعریف نہیں کر سکتے، اپنی محبت کا اظہار تو کر سکتے ہو۔